بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ شیخ کے اسی واسطے ضرورت ہے جیسے سر پر حاکم رہتا ہے، وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ شیخ کے نہ ہونے سے اسی تردد میں رہے گا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، مگر شیخ کی تقلید شرط ہے، شیخ کی تقلید شرط ہے۔ اس طریق میں بغیر تقلید کے کوئی کام نہیں چل سکتا۔ قیل و قال اور تحقیق کا فکر سے کچھ کام نہیں چلتا، تقلید محض کی ضرورت ہے۔ مطلب کہ اگر شیخ بتائے جس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ کیوں بتایا، یہ کیوں نہیں بتایا، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، جیسے کہ ویسے کرتے رہنا چاہیے۔ تقلید محض کی ضرورت ہے، یعنی صرف تقلید کی ضرورت ہے۔ اسی کی برکت سے کسی وقت تحقیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیے جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا، سب تسلی ہو جائے گی۔ ایسی عجیب اور جامع تعلیم ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بڑی لمبی چوڑی تعلیم نہ ہوتی تھی، مختصر اور پرمغز تعلیم ہوتی تھی۔ اگر انسان اپنے شیخ کی بات کو مانتا چلتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا ذہن خود اپنا بھی کھل جاتا ہے اور کئی کئی چیزیں خود بخود سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت تو صرف اتباع کی ہونی چاہیے کہ جیسے میرے شیخ نے مجھے کہا میں ویسے ہی کروں، مجھے کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں نہیں پڑنا چاہیے، بس شیخ کے حکم کو مانتے رہیں تو اللہ کے فضل سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دیہاتی لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں کی گفتگو ناقص ہوتی ہے مگر سادگی کی وجہ سے ناگوار نہیں ہوتی، مگر سادگی کی وجہ سے ناگوار نہیں ہوتی۔ اسی طرح اب یہ مثال سن لی اپنے، اسی طرح ہمارے اعمال ہماری یاد سب ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال ہماری یاد سب ناقص ہے، لیکن اگر اس میں خلوص ہو حق تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا ہی ناقص ہو لیکن اگر اخلاص سے کام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں ایک قبول ذکر است و رحمت است، تو نماز استحاضہ رخصت است۔ مطلب ہے کہ جیسے بھی تم سے بند پڑتا کرتے رہو، لیکن ہے کہ جیسے کہ استحاضہ کی عورت ہوتی ہے تو اس حالت کے اندر بھی اس کی نماز قبول فرما لی جاتی ہے، نماز پڑھنا اس کو جائز ہے۔ اس طرح سے ہمارے عمل نہیں ناقص ہوں، لیکن اگر ہم خلوص سے نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کامل فرما کے قبول فرما لیتے ہیں۔ بس عجز اور فنا ہونا چاہیے، جب بھی عمل کریں عجز اور فنا ہونے چاہیے، اور یہی سب کچھ کام بنا دیں گے۔ اگر انسان کے اندر عاجزی ہو اور فنائیت کی شان ہو، اپنے پر نظر نہ ہو کہ میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں، انسان کا تواضع ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے عز و نیاز ظاہر کرتا رہے، اپنے مسئلات اپنے غربت اپنی گندی حالت پیش کرتا رہے، اگر یہ دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب قبول فرما لیں گے۔ بے مخاطر تیز کردہ نیسترا، جو شکستہ مینہ گیرد فضل شاہ۔ اتنا ہی عقل دوڑانے سے کام نہیں بنتا، کام کب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو بالکل گرا دیں، فنا کر دیں۔ جو شکستہ مینہ گیرد فضل شاہ، جب تک اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ختم نہیں کر دیں گے، آپ کے فضل ہے وہ جتنا ختم کرتے جائیں گے اتنا فضل بڑھتا چلا جائے گا، ان کا فضل نہ کہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ، ہر کجا پستی آپ آ جا رہا، پانی جو ہے وہ نشے میں جا کر جتنی پستی زیادہ ہوگی اتنے پانی تیزی سے آتا ہے، تو جتنی پستی ہماری طبیعت اندر عاجزی اور انکساری ہوگی اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی۔ ہر کجا مشکل جواب آ جا رہا، جب جواب ہے وہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو کوئی سوال ہوتا ہے، جس کو کوئی مشکل ہوتی ہے، جس کو مشکل ہی نہیں، جس کا سوال ہی نہیں، اس کو جواب کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہر کجا درد ہے دوا آ جا رہا، جہاں درد ہے دوا وہاں پہنچتی ہے۔ اب جسم کے اندر کسی جگہ بھی درد ہے، ہم نے تو دوا کھا لی اس درد سے مناسب کے احساس جہاں سے وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو درد وہاں پہنچی تو درد ٹھیک ہو گیا۔
یہ مطلب ہے ہر کجا درد ہے دوا آ جا رہا ہے، دوا سارے جسم میں جاتی ہے لیکن اس خاص جگہ پہ جا کر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ہر کجا رنجے شفا آ جا رہا وقت، جہاں بیماری ہوتی ہے شفا وہیں جاتی ہے۔ بیماری ہوگی تو شفا جائے گی، اگر بیماری نہیں ہوگی تو شفا بھی نہیں ہوگی۔ اہل تحقیق یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عمل کا بھی زیادہ حصہ نہ ہو، اگر زیادہ عمل نہ بھی ہو، مگر اس طرف کی دھن ہی لگائے رہو، اس وقت دھن ہی لگی رہے، نہ معلوم کس وقت فضل ہو جائے، نہ معلوم کس وقت فضل ہو جائے، مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا رہنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے نماز سے پہلے بھی ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بیوی تھی، ہر وقت کا دھیان اللہ کا رہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جس کا دھیان اللہ کا رہتا ہے تو اس کو پھر اپنے عیوب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو اپنے عیوب نظر آ جاتے ہیں پھر اس کو کسی کے عیب پر نظر نہیں پڑتی، اپنے ہی عیب پر نظر پڑتی ہے۔ جب اپنے عیب پر نظر پڑے گی تو انسان کو فکر پیدا ہوگا کہ میں اپنے جو عیوب ہیں، جو میری بیماریاں ہیں، جو میری غلطیاں ہیں، اس کو میں درست کر لوں۔ اور اگر اس کو نظر نہیں پڑے گی تو وہ غلطیاں رہیں گی ساری عمر، اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے عیوب معلوم ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، تو جب اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو اس کے اندر انسان کے اندر عز و نیاز بھی پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہے کہ میرے اندر بے تحاشا عیوب ہے۔ اب جیسے کہ کوئی مریض ہے، اس کو 4 5 6 امراض اگر لاکھ ہوں تو اس کا دل اور ہوتا ہے، اور جس کو ایک مرض ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، جس کے مرض نہ ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو جتنے عیوب مستحضر ہوں گے اتنے انسان کے اندر اصلاح کا فکر پیدا ہوگا، اتنے عز و نیاز پیدا ہوگا، اتنا ہی اس کو اپنی فکر زیادہ ہوگی، دوسروں کی فکر کم ہوگی۔ دوسروں کے جو عیوب ہیں ان کے عیوب کو وہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اگر کوئی نظر آ بھی گئے تو اس کو نظر انداز کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں کسی کے عیوب دیکھ کے کیا کروں گا، میں خود میرے سارا جسم جو ہے وہ زخمی ہے، میں دوسرے کے اگر چہرے کے اوپر کو مکھی آ کے بیٹھ گئی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو انسان کو بہت فائدہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب معلوم ہو جائے، اور اہل اللہ کی خدمت میں جا کے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے عیوب مستحضر ہو جاتے ہیں، اپنے عیب معلوم ہو جاتے ہیں، اپنے رضائل کا علم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم لوگ سب تک ان کے حضرات کی خدمت میں نہیں جاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامل مکمل ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہم ہی سب کو جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کو کوئی تھوڑی سی چیزیں کو معلوم ہے، تو جب وہ اپنے حد تک ہی رہے گا تو وہ سمجھے کہ مجھے بہت معلوم ہے۔ جب کسی ذی علم کے سامنے جائے گا تب معلوم ہوگا کہ ایسا علم کس کو کہتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہی حساب یہاں پر ہے۔ اہل تحقیق یہاں تک فرماتے ہیں کہ عمل کا بھی زیادہ حصہ نہ ہو، مگر اس طرف سے دھن ہی لگائے رہے، نہ معلوم کس پر فضل ہو جائے۔ یک چشم زدن غافل لذا شاہ نباشی، شاید کے نگاہ کند آگاہ نباشی۔ جیسے شاعر پڑھا کرتے تھے، یہ کافی یعنی کہ ہر وقت ان کی دھن اور دھیان میں لگے رہو، اور وہاں نہ معلوم کس پر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جائے۔ تو خصوصا فرمایا کرتے تھے کہ انوان ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، شاید کہ نظر کریں وہ اور سوئے رہو تم۔ وہی مطلب ہے کہ غافل نہیں رہنا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ ہر وقت توجہ اور دھیان لگے رہنا چاہیے۔ باقی جہاں تک کمال کا تعلق ہے تو کمال تک کسی کو آج تک حاصل ہوا ہی نہیں۔ ایسا کمال جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، ایسا کمال تو کسی کو نہیں ہوا، حتیٰ کہ انبیاء تک کو بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ہے، عرفہ سے بھی عرفہ ہے کہ ان کی شان کے مطابق تو کوئی انسان عمل کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ چھوڑنا کہ مجھے کمال حاصل ہو جائے، یہ تو خام خیالی ہے، بس جتنا بس میں ہے وہ انسان کرتا رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے، اس میں سے شاید تو 5 10% کر لیتے ہیں مکمل، وہ بھی نہیں کرتے۔ ضرور اسی بات کی ہے کہ جس چیز کا ہمیں استحضار ہو گیا ہے اس کا ہم پوری طرح اس کے اوپر عمل کریں، جتنا بھی ہو سکے کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تب بھی اس فکر میں نہ پڑے کہ مجھے کوتاہی کیوں ہوئی، اس کے تدارک کے لیے اللہ مغفر لی پڑھ کر کام میں لگ جائے۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کوتاہی ہو گئی ہے، ہم لوگوں سے اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا، اب اس کی وجوہات تلاش کرنے میں پیچھے لگ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب وجہ معلوم ہوگی تو وجہ ختم کریں گے تو ہمارا علاج بھی ہو جائے گا۔
یہ بھی ایک نفس کی ایک چال ہے، شیطان کی بھی ایک چال ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، فوراً انسان استغفار کرے، اور استغفار کر کے اپنے جو کام سامنے اس کام کو کرتا چلا جائے۔ ہر وقت جتنے بھی اوقات ہے، جتنے بھی لمحات زندگی ہے، ہر لمحہ، ہر وقت کی ہر گھڑی شریعت کا کوئی حکم لے کر کے آتی ہے، اس حکم کو پہچاننا اور اس کے پر عمل کرنا، یہی بندے کا کام ہے، یہی پیم دین کہلاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے طور سے پوری کوشش کرتا رہے، کہیں غلطی ہو گئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دیا، حضور نے وعدہ فرمایا کہ سب معاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب معاف کر دیا۔ جب معافی ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ سے صلح ہو گئی، تو دوبارہ ان کو اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر کس پر بعد میں پھر خیال آ جائے، پھر سر سے استغفار کر کے پھر آگے کریں، اور یہ دیکھیں کہ اب اس لمحے مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں، حقیقت واضح ہو جائے، ہم کو صاف معلوم ہوگا کہ اب اگلے لمحے یہ کام ہے، پھر اس کو فاتح کر کے اگلے لمحہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ تو وہ جب دھن رہے گی، جب دھیان رہے گا، تو پھر ہی وہ کام معلوم ہوں گے، ورنہ ان کاموں کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر اسی افسوس میں رہا تو وقت ہی بیکار کھویا، کیونکہ ماضی کی فکر بھی تو اپنی ہی یاد ہے کہ میں نے کیوں کیا، ابھی تک اپنے اپنے مطالعے مصروف ہے، ان کی یاد تو نہ ہوئی۔ اسی کو فرماتے ہیں ماضی و مستقبلت پردہ خدا است۔ ماضی کو سوچنا اور مستقبل کو سوچنا، دونوں جیسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت برداری کے حصہ نہیں بنتے۔ ہاں، اس کا طریقہ صرف ہے کہ ماضی پہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اس پر ایک دفعہ اچھی طرح سے معافی مانگ لے، اس کے بعد پھر کوئی یاد نہ کرے۔ ماضی کا صرف اتنا فائدہ ہے۔ مستقبل کے لیے اگر کوئی ذہن کے اندر ایسی چیزیں ہیں، کوئی خدشات ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے اس کو۔ تو مستقبل کے لیے پناہ، ماضی کے لیے استغفار، لیکن جو کام کرنا ہے وہ زمانہ حال میں کرنا ہے، جو کام کرنا ہے وہ زمانہ حال میں کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا زمانہ حال جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ جو حال کا زمانہ ہے وہ پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب اس سے 1 سیکنڈ پہلے جب وہ ماضی ہو گیا، 1 سیکنڈ آنے والا مستقبل ہے، تو جو درمیان کا ایک سیکنڈ، سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے بھی چھوٹا حصہ، تب جس کو لمحہ کہتے ہیں، وہ جو لمحہ ہے وہی حال ہے۔ تو اس حال کے اندر ہم نے جو کچھ کما لیا وہ کما لیا، نہیں کیا تو پھر ہم محروم رہ گئے۔ جس چشم غدن غافل ازا شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نہ باشی۔ یہ فکر وہ اپنا ہی مطالعہ ہے، اپنے ہی طباخ میں لگے رہے۔ جیسے عارف رومی نے فرمایا ہے، جو بطاف خود بدی خود مرتدی، جو نہ جانا آمدنی ہم باخودی۔ جب تک اپنے طباخ میں، اپنے ذکر کے اندر، اپنے ہی ذات کے اندر کیا نام ہے گم رہو گے، تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم گمراہ رہو گے۔ اور جب اپنے اللہ تعالیٰ کے ذات میں گم ہو جاؤ گے، پھر تم سب کچھ بن جاؤ گے۔ وہ اگلی مجلس سے 13 ذی الحج 1350 ہجری، بوقت صبح، اور چہار شنبہ بدھ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طالب کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی پر اعتماد ہے یا نہیں۔ جو طالب ہے، جسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، اس کی اعتماد ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ جو تدبیر بتائے اس پر عمل کرے اور خاموش رہے۔ جو تدبیر بتائے اس پر عمل کرے اور خاموش رہے۔ دن میں جو سنا کرے، رات کو دل میں جمانے کے لیے اس کو سوچا کرے۔ یہ طرز تو نافع ہے، اور یہ طرز مربیانہ ہے، یعنی یہ طرز ایسا ہے جسے فقی ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو آپ کا کیا نام ہے اصلاح کرنے والا ہے، یہ اس کا طرز ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے باتوں کو، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں اور ان کو سمجھیں، اور رات میں کسی وقت کو سوچا کریں کہ آج دن میں میں نے کیا کیا سنا ہے، اس میں میرا کس حد تک عمل ہے۔ اس کے اندر کوئی اگر کوئی کمی بیشی معلوم ہے، اگر بہتر شہر سے معلوم کر لیں کہ میں نے کل سوچا تھا تو مجھے یہ چیزیں خامیاں محسوس کیا، بتائیے کیسے ٹھیک کرو۔ یعنی یہ بالکل جیسے مریض کا اور شیخ کا جو تعلق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ طبیب اور مریض کا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح مریض ایک ایک لمحے کی اطلاع کرتا رہتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ڈاکٹر کو، وہ طبیب کو بتلاتا ہے، ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک ایک چیز اپنے شیخ کو بتائیں،
پھر صحت نصیب ہوتی ہے. اور اگر خود چھپا کے بیٹھ جائیں، نہ بتائیں، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مرض ہے وہ کبھی کو ڈاکٹر کو بتا ہی نہیں مجھے کیا مرض، تو شفا کیسے ہوگی؟ تو شفا تو تبھی ہوگی جب کہ اپنے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ ہاں میری یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، ساری تکلیف ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ سارے کے سارے بتا دے. اس بتانے میں بے شک نقص ہی ہو، کوئی چیز بھول ہی جائے یا کوئی چیز ہے جسے بتانی چاہیے ویسے نہ بھی بتا پائے، تو پھر بھی اصلاح تو ہو ہی جاتی ہے. یہی ہمارا حوالہ ہے. یہ سلوک کے راستے کے اندر اگر ہمارے بتانے میں، ہماری اطلاع کے اپنا حالت کی اطلاع میں اگر ہم کو کوئی پوری طرح نہیں بتا سکے، لیکن یہ جو فیض ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ فیض من جانب اللہ ہوتا ہے. شیخ صرف ایک واسطہ ہوتا ہے. فیض ادھر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ آگے پھر جواب دے دیتے ہیں، تحریراً ہو یا تقریراً ہو. یہ طرز تو مربیانہ ہے، کہنے کے جو طبیب بھی اس نے ایک بات بتائی اور مریض نے اس کی بات مان لی. ارے ایک طرز مناظرانہ ہے. جیسے آپ حالت بتائی، اس کے بعد یہ اچھا جی پھر ایسا کیوں ہے، پھر یہ کیوں ہے، پھر وہ کیسے ہوگا، پھر وہ کیسے ہوگا، اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، آپ نے کوئی جواب دے دیا. یہ طرز نہیں ہے، یہ مناظرانہ. آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہ تو مناظرہ کرنے والی بات ہوگی. وہ آگے فرماتے ہیں کہ مناظر مناظرے میں تو مولوی صاحب جنہوں نے سائل کو یہ بھیجا مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، وہاں جاؤ. اگر مربیانہ طرز ہے، استفادہ مقصود ہے، تو جو ہم کہیں وہ کرو. باقی چک 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 بک بک سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کوئی مطلب کہ جرا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بات ماننے سے حاصل ہوتا ہے. تو کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے کسی کو بھیجا ہوگا اپنی حالت کے بارے کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مناظرہ ہی کرنا مقصود ہے تو آپ مجھ سے بہتر مناظرہ کر سکتے ہیں. تو آپ جو کام کرنا چاہے کرتے رہے. اور اگر واقعی کچھ آپ کے دل کے اندر آپ کی نیت ہے اصلاح کی، جو ہم بتا رہے ہیں ویسے کریں.